کہ میں بھی اللہ سے اپنی بندگی کا اظہار کر سکتی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، میں اللہ سے دور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انہوں نے اس محبت کا حق ادا کیا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے، حضرت عائشہ جو ہیں ان کی حدیث کے مطابق جو ایک مفہوم ہے، حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی جو تھی وہ اس کو دیکھ کے اگر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لیتا یا لوگ دیکھ لیتے اور دیکھتے ہی تھے تو دل اور سینے کاٹ لیتے، اگر تو وہ والی خواتین ہوتی جو کون تھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے کی۔ چونکہ یہ مکہ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کی تربیت نہیں کر پا رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پوزیسو ہو جائیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے بارے میں شدید محبت میں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جوڑ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کا مفہوم ہے مجھے اتنی یہ خوبصورت بات لگتی ہے کہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اپنے آپ سے نہ جوڑنا۔ اب ہم جب اللہ سے لوگوں کو جوڑتے ہیں تو لوگوں کو آٹومیٹکلی محبت ہو جاتی ہے نا۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کی محبوب رہوں، اللہ بھی میرا محبوب رہے، لیکن فلاں شخص جو ہے وہ میرا محبوب نہ رہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب ہو۔ یہ کرائٹیریا ہمیں کون سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے اس طریقے سے کنیکٹ کر پائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فائنل کلام کس نے پیش کیا ہمارے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ کیا تھا؟ انسان کی گائیڈنس کا کلائمیکس تھا۔ اتنی ساری شریعتیں آ گئیں، اتنے سارے انبیاء آ گئے، اب یہ کلائمیکس ہے، اس کو پریزنٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ تو اس لیے ان سے محبت کرنا ہماری فطرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہمیں ان سے شدید محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے مشن کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں سیرہ پڑھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میرا مقصد ہے سیرہ پڑھانے کا ہے، میں جس طریقے سے سیرہ کو دیکھتی ہوں وہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ ہم نہ دیکھیں کہ وہ کس مشن پر تھے، اور ان کا جو بھی مشن تھا اس کی وجہ سے لوگ کچھ کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ لوگوں کو نیکی کرنا اچھا لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کو پڑھوں سیرہ تو مجھے نیکی کرنا اچھا لگے۔ لوگ اس زمانے میں انکلائنڈ ہوتے تھے نیکی کی طرف، ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا، ایمان انکریز ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے یہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ اگر کوئی بشر انبیاء کے بعد کسی کی فضیلت ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر کے بارے میں کیا، حضرت ابو بکر کے بارے میں اور کیا حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا اللہ کے علاوہ تو ابو بکر کو بناتا۔ اتنے بیسٹ انسان تھے حضرت ابو بکر، اتنے بیسٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں بھی کافی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ حضرت ابو بکر کیا ہوں